الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 آیت، اس کی ہم تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، کہ جو آیتیں ہم منسوخ کر دیتے ہیں ہم اس سے بہتر آیات لے آتے ہیں، ناتی بخیرین، ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، منہا او مثلیہا، یا اس جیسی، اس کی مثل ہم آیت لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان میں اور زمین میں، والارض، اور زمین، وما لکم، اور نہیں ہے کوئی من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اب اس آیہ کریمہ کا جو ربط ہے وہ پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے، کہ پچھلی آیت میں یہود کی دشمنی، جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہود کی دشمنی تھی، اس کا ذکر تھا کہ یہ یہود جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو دشمنی رکھتے ہی رکھتے ہیں، مگر ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، اور کتاب اللہ کے جو ناسخ منسوخ آیات، ان کے اوپر بھی بےہودہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ یہ اس بات پر بھی جو نا بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ وہی مشرکین کہتے تھے، اور یہود مشرکین کے ساتھ یہ مل کے کہتے تھے کہ وہی تو اترنی چاہیے تھی کسی امیر آدمی پر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہی جس کے اوپر اتارے، اور پھر یہ اس کا فضل ہے کہ بندوں کے اوپر آسان کر دے وحی کا سلسلہ۔ شان نزول ہے کہ مشرکین مکہ اور یہود جو نا مسلمانوں سے کہتے تھے، مدینہ کے جو یہود، یہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے، کبھی تو یہ وحی جو ہے نا، اس کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، حکم اس کا منسوخ ہو جاتا ہے۔ دیکھو، کبھی کوئی حکم آتا ہے اور کبھی کوئی حکم آتا ہے، کبھی کوئی حکم آتا ہے۔ تو کہتے تھے کہ دیکھو، اب جیسے زانی کی سزا ہے کہ پہلے یہ حکم آیا کہ فازوہما، کے ان دونوں کو اذیت دو، پھر حکم آ گیا کہ ان دونوں کو گھروں کے اندر قید کر دو، ان کو تادم مرگ قید کر دو، کہ قید کرنے سے شاید یہ باز آ جائیں۔ یہ حکم اللہ پاک نے بدلا تو حکم ہوا کہ اب انہیں کوڑے مارو۔ تو یہ بار بار اب کہتے تھے کہ دیکھو ان کا قرآن کیسا ہے کہ بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات کے بار بار ترجمے کرتے رہتے، کہ بار بار جو نا آیتوں کو بدلتے رہتے ہیں، منسوخ کرتے رہتے ہیں آیتوں کو۔ اس پر رب کائنات نے فرمایا کہ ہم جو آیات لے کے آتے ہیں، ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ اب ارشاد فرمایا ما ننسخ، اللہ پاک نے ننسخ سے اس کا جو نا اس کی ابتدا کی، کہ ماں جو ہے یہ اس کے اندر شرطیہ ہے، جس کے معنی ہے جو کچھ ننسخ، یعنی کہ نسخ سے بنا ہے۔
آگے ننسخہ جو نسخ سے بنا، ماں جو شرطیہ ہے، اور ننسخہ نسخ سے بنا ہے جس کے معنی ہے زائل کر دینا اور باطل کرنا. جیسے رب کائنات نے فرمایا فَيُنْسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ شیطانی وسوسے کو باطل فرما دیتا ہے، نقل کرتا ہے، اللہ پاک دور کر دیتے شیطانی وسوسوں کو. کننا، پھر آگے فرمایا، پھر رب کائنات نے فرمایا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم تمہارے اعمال کو نامہ اعمال میں نقل کرتے رہتے ہیں. رب کائنات فرما رہے اسی لیے کتاب کو جو نا نقل، کتاب کے کی نقل کو نسخ کہتے ہیں، اور جو نقل کرنے والا ہے، کتاب کو نقل کرنے والا اس کو ناسخ کہتے ہیں. جیسے اللہ پاک کتاب کی نقل جو نا اس کو نسخ کہا جا رہا ہے، کتاب سے کتاب جو نقل ہوتی ہے اس کو نسخ، اور جو نسخ کرنے والا ہے اس کو ناسخ، یعنی اللہ رب العالمین جو ناسخ کرنے والے ہیں. اور کتاب کو جو نسخہ کہتے ہیں، نسخہ کہتے ہیں، اور زمانہ کی تبدیلی اور روحوں کے بدلنے کو تناسخ کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہر زمانے کے اندر جو حکم بدلا ہے، جو حکم بدلا ہے آسانی کے لیے، اور روحوں کے بدلنے کو، یعنی کہ جیسے جیسے عوام ہوتے تھے ان کی آسانی کے لیے یہ اعمال جو نا جو آیات جو نا نسخ ہوتی رہتی تھی، بدلتی رہتی تھی، تاکہ آسانیاں مسلمانوں کے لیے ہوتی چلی جائیں. تو اسی لیے روحوں کے بدلنے کو زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ اور روحوں کے بدلنے کے ساتھ تناسخ کو اس کو بدلنے کو تناسخ کہا جاتا تھا، کہا جاتا ہے. اور شریعت میں شرعی حکم اس کا یہ ہے، شرعی، کہ کسی حکم یا آیت کی انتہا بیان کرنے کو نسخ کہا جاتا ہے، نسخ کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من آیتن، آگے فرمایا کہ من آیتن، جو آیت بھی، او ننسیہا، یا آیت ہم لے کے آتے ہیں، اگر اس کا حکم ایسا ہو کہ وہ جو آیت جو نہ مشکل کے اندر ہو، اس آیت کے اندر کوئی مشکل ہو، تو ہم اسے بھلا دیتے ہیں، اس حکم کو بھلا دیتے ہیں، ہم نیا حکم لے آتے ہیں. تو خلاصہ تفسیر اس کا یہ ہے، خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ شان نزول تو ہو چکا کہ یہود کہا کرتے تھے سادہ لو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا قرآن ہے جس کے اندر آیات بدلتی رہتی ہیں، احکامات بدلتے رہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم احکامات کو اپنے پاس سے بدل دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری شان ہے کہ میں نے تمہاری آسانی کے لیے آیتیں بدلی ہیں، تمہاری آسانی کے لیے احکامات بدلے. پہلے مشکل تھے، پھر میں آسانی کے لیے تمہارے بندوں، میرے بندوں، میں تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہوں. اور جو آیت میں منسوخ کر دیتا ہوں، یہ میری شان ہے، یا اس سے بہتر لے آتا ہوں اور ان کو بھلا دیتا ہوں میں تمہارے ذہنوں سے. اب کفار کے اس اعتراض کو اللہ پاک نے دور کر دیا اس آیت کریمہ کے اندر. آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے، دیکھو اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا اپنے قانون کو کیسے انسانوں کے اوپر وضع کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. اور اللہ پاک نے جب زمین و آسمان بنائے، پھر اللہ پاک نے قوانین بنائے، اور پھر احکامات بھی ایسے بنائے کہ جو قابل عمل قوانین کے مطابق تھے، کہ جن کو عمل میں لانے کے لیے آسانیاں اللہ رب العالمین نے دی. ایسے قوانین اللہ پاک نے بنائے ہر دور کے اندر، ہر شریعت کے اندر، ہر شریعت کے اندر. اب اس کے اندر دیکھیں ذرا کہ رب کائنات نے احکام دو قسم کے رکھے، ایک تکوینی اور ایک تشریعی. تکوینی احکامات کا تعلق عالم کی پیدائش سے ہے، اور تشریعی احکامات جو نا یہ ہیں قابل عمل قوانین کا نام ہے. تو تکوینی احکامات میں ہمیشہ انقلاب رہتا ہے، تکوینی احکامات کے اندر انقلاب رہتا ہے، یہ نہیں کہ بدلتے رہتے ہیں، یہ نہ کہ جیسے زمین اور آسمان کا ایک حال میں برقرار رہنا، نہ ایک حال میں یہ برقرار رہنا، اور نہ کہ ان کا کسی چیز کا، جب تکوینی احکامات کے اندر دن رات، یعنی آسمان اور زمین کے اندر دیکھیں نا، وہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہے، لیکن اس کے اندر آسمان زمین کے اندر دن اور رات بدلتے رہے، بدلتے رہے. اور پھر اسی طرح جو تکوینی احکامات کے اندر جیسے مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، تو مخلوقات کے اندر
احکامات بڑوں کے لیے اللہ پاک نے اور رکھے، بچوں کے لیے اور رکھے۔ احکام میں بچے پر جسم کا ڈھانکنا فرض نہیں ہے، جسم کا ڈھانکنا، اس کو ڈھانپنا یہ فرض نہیں ہے، لیکن غریب اور امیر جو نا کہ اس کے لیے جو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مالدار کو زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، مالدار سے زکوٰۃ لینا فرض ہے۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ ذرا دیکھیں مخلوقات کے اندر کہ بہن اور بھائی، اس وقت کو کہ ابتدا تھی مخلوق کی، تو اللہ رب العالمین نے جو شریعت رکھی، اس شریعت کے اندر بہن اور بھائی کا جو نکاح حلال تھا، اس کے بعد یہ تبدیلی ہو گئی، نسخ ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام کی شریعت آئی تو اس کے اندر بہن بھائی کا نکاح ختم کر دیا گیا۔ اب یہ تبدیلی احکامات کیوں ہوئے؟ یہ تکوینی جو نا احکامات بدلنے میں اگر انسان کی حالتیں بدلتی رہتی ہو تو یہ تکوینی حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں بدلتے رہتے ہیں۔ اگر نہ بدلے تو انسان مشکلات میں پڑ جائے۔ دیکھیں جیسے ماں ہے بچے کو دودھ پلاتی رہتی، اگر بڑھاپے تک پلاتی رہتی تو ماں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے جو مدت رضاعت تھی، دودھ پلانے کی مدت تھی، وہ مدت رضاعت جو اس کے اندر بھی اللہ پاک نے آسانی رکھی۔ اللہ پاک نے مدت رضاعت کے اندر بھی آسانی رکھی کہ مدت رضاعت بھی ایک وقت کے لیے ہے، 2 سال کے لیے ہے، اس سے زیادہ نہیں اللہ پاک نے رکھی۔ اگر ساری زندگی کے لیے اللہ پاک رکھتے تو ماں کے لیے مشکل ہو جاتی۔ اور اسی طرح پھر سادہ بار دیکھیں آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بہن کے ساتھ جو نکاح تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور وہ شریعت نوح علیہ السلام کے اندر آ کے یہ منسوخ ہوا، آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر تھا۔ پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کی شریعت میں جو سارے چوپائے تھے، سارے چوپائے یہ حلال تھے، لیکن دین جو نا شریعت موسوی کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ نہ بہت سارے جو چوپائے تھے وہ حرام کر دیے گئے۔ اور اسی طرح جب اسلام آیا تو اسلام کے ابتدائی جو نا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر دیکھو شراب حلال تھی، مگر بعد میں یہ جو نا حرام کر دی گئی، اس کا حکم جو نا حکم آ گیا کہ اب یہ حرام ہو چکی ہے۔ اسی طرح پھر وفات کی عدت کا ہے، عورت جو مرد فوت ہو جاتا تھا تو عورت کی عدت جو تھی نا وہ 1 سال تک تھی۔ اب یہ عورت کو اس کے اندر جو نا مشکل کے اندر نہیں ڈالنا تھا رب کائنات نے، تو اللہ پاک نے یہ حکم منسوخ کر دیا۔ اللہ پاک نے حکم منسوخ کر دیا کہ 1 سال تک اب اس کی عدت نہیں ہے، اور اس کی عدت اب کتنی 4 ماہ 10 دن۔ اور اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے تھے تو منافقین آ کے بیٹھتے، یہود بیٹھتے، تو یہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کرتے۔ تو اس وقت رب کائنات نے شریعت کا قانون بنایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو صدقہ دے کے آؤ، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ کتنے غریب صحابی تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے اب اتنے جو نہ رقم نہیں تھی درکار، ان کے پاس نہیں اتنی رقم ہوتی تھی، مالدار نہیں تھے صحابی۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کی آسانی کے لیے یہ کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے سے رک جائیں، دین کے احکامات سیکھنے سے رک جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور آسانی والا حکم لے آئے کہ آپ باؤ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے تم احکامات کو سیکھو۔ اور پھر اس سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو دیکھو جو نماز جو ہے نا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی، اللہ پاک نے بیت المقدس کے قبلے کو اس کا رخ بدل کے کعبۃ اللہ کی طرف کروایا، کہ یعنی کہ قبلہ سے قبلہ کو منسوخ کیا، آیتوں کو منسوخ کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آسانی دی مسلمانوں کے لیے، آسانی کے احکامات دیے۔ اب جو کوئی اس کے اوپر اعتراض کرتا، مشرکین اعتراض کرتے تھے، آج کے جو نہ غیر مسلم ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی آیات بھی منسوخ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ جو ہم آیتیں منسوخ کر دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر آیات لے آتے ہیں، بہتر احکامات لے آتے ہیں تمہارے لیے، او مصریحہ یا اس جیسے یا اس سے اور بہتر ہم جو نا احکامات لے آتے ہیں۔
احکامات لے آتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہوں۔ اب یہ نسخ کی بھی تین قسمیں ہیں، نسخ کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے نسخ تلاوت کے اندر، ایک ہے حکم کے اندر، اور ایک ہے نسخ تلاوت۔ یعنی کہ پہلا حکم نسخ جو نا اس کی نسخ تلاوت، یعنی کہ تلاوت جو منسوخ ہو گئی، وہ والی آیت، کہ آیت پہلے قرآن مجید کے اندر تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زانیہ فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اب جب شادی شدہ زانی اگر زنا کر بیٹھیں، شادی شدہ زانی اگر نکاح کر بیٹھیں، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے ان کے لیے، کیا حکم ان کے لیے، کہ اس بوڑھے اور بڑھیا کو، ان کو جو نا سنسار کرو۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ او ننسیہا، یعنی کہ یہ حکم باقی ہے، تلاوت اس کی ختم ہو گئی، حکم اس کا باقی ہے، حکم اس کا باقی ہے۔ حکم آج بھی باقی ہے کہ شادی شدہ اگر جو مرد و زن ہیں، اگر وہ بدکاری کر بیٹھیں تو ان کو سنسار کیا جائے، سنسار کیا جائے۔ اب یہ تلاوت منسوخ ہو گئی کہ اللہ پاک نے اس کو منسوخ کر دیا، یا آیت اب قرآن کے اندر نہیں رہی، لیکن اس کا حکم باقی رہا، اس کا حکم باقی رہا۔ اللہ پاک نے اس سے جو بہتر آیات اللہ پاک آسانی والی لے آتے ہیں بندوں کے لیے، تاکہ بندوں کے لیے آسانی ہو۔ اب یہ آیتیں بھی اب جو نا قرآن مجید کے اندر سے منسوخ ہو گئی، جب منسوخ ہو گئی تو حکم جو نا اس کا باقی رہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کتنی آیات تو ایسی ہیں جو ہم نے بھلا ہی دی، یعنی ذہنوں سے ہی ہم نکال دیتے ہیں مسلمانوں کے، تاکہ ان کو یاد بھی نہ رہے، اور اس سے بہتر آیات ہم لے آتے ہیں۔ یہ تو ہے نسخ تلاوت۔ اب نسخ حکم، دوسرا حکم آ گیا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ متان الی الحول قرآن مجید کے اندر ہے، غیر اخراج، یعنی عدت وفات، کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، تو اس کی جو نا عدت پہلے کیا تھی، 1 سال تھی، تو اسلام نے اس کو منسوخ کر کے 4 مہینے 10 دن دیا۔ اب یہ حکم تو باقی، جو نا تلاوت تو باقی ہے، جو نا اس کی تلاوت جو نا حکم اس کا باقی ہے، لیکن جو تلاوت جو ہے نا یہ اس کے اندر باقی رہ گئی، اور حکم جو ہے نا اس کے اندر منسوخ ہو گیا اس کا، کہ اب 1 سال تک، یعنی کہ تلاوت ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن حکم نہیں ہے کہ اب 1 سال تک اس کا جو عدت وفات ہے وہ نہیں رہ سکتی۔ اور تیسرا ہے نسخ تلاوت، کہ تلاوت کا ہی منسوخ ہو جانا، تلاوت کا ہی منسوخ ہو جانا۔ اور وہ تیسرا حکم ہے اس کے اندر، اللہ پاک نے آسانی کے لیے جیسے جو مدت رضاعت ہے، پہلے حکم یہ تھا عشر دمات معلومات، جس سے معلوم ہوا کہ پہلے حکم تھا کہ 10 گھونٹ سے جو نا اگر کسی کا مدت رضاعت بچے کی جو ثابت کرنی ہوتی کہ بچے کو دودھ ماں نے پلایا تو کتنا پلایا، اور کس سے ثابت ہوتی ہے، وہ 10 گھونٹ تک تھی، 10 گھونٹ تک تھی۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ تلاوت جو نہیں منسوخ ہو گئی، حکم اس کا اب کیا رہا کہ اب 1 گھونٹ پینے سے بھی مدت رضاعت جو نا ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ آیت جو ہے نا یہ منسوخ ہو گئی۔ اب یہ نسخ بھی 3 طرح کے تھے، اور یہ تینوں آسانی کی طرف بدل گئے۔ اللہ رب العالمین نے اب یہ نسخ کی بھی 3 قسمیں رکھی آسانی کے لیے، یعنی کہ پہلا حکم اللہ پاک نے کیا رکھا کہ آسان حکم سے مشکل حکم کی طرف بدل دینا، آسان حکم سے مشکل جو نا حکم کی طرف لے جانا۔ جیسے وفات کی عدت پہلے 1 سال تھی، اللہ پاک نے اس جو نا مشکل کو دور کر کے آسان حکم دے دیا اس کے طرف۔ اللہ پاک نے یہ آسانی رکھی یہ اس کے اندر کہ اللہ پاک نے پہلے حکم کو بھی اللہ پاک نے اس کو دور کر دیا، کہ جو نا آسان کر دیا اللہ پاک نے۔ اور دوسرا حکم اس کے اندر تھا، دوسرا حکم کہ جہاد کا حکم تھا، کہ ہر کسی کو جہاد کا حکم تھا،
لیکن وہ حکم جو نا آسانی کی طرف دے دیا گیا کہ اب جو اگر کوئی مال رکھتا ہے، سواری رکھتا ہے، مال رکھتا ہے، وہ سواری رکھتا ہے، وہ جا کے جہاد کے اندر چلا جائے اور جا کے وہ اس کو جہاد کے اندر شامل ہو جائے۔ اللہ پاک نے آسانی دے دی۔ اور تیسرا ہے مساوی کا مساوی کے ساتھ نسخ، منسوخ، یعنی کہ جیسے تبدیلی قبلہ تھی کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب مسلمانوں کے لیے اب وہ حکم بدل گیا کہ حضور کی منشا کے مطابق اگلے صلاۃ والسلام کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے، تو اللہ پاک نے آسانی کے ساتھ اس حکم کو منسوخ کر دیا، کہا کہ اب آپ اپنے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اگر ہم کوئی آیتیں منسوخ کرتے ہیں تو ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس جیسی ہم لے آتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ ملک السماوات والارض، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے ہاں کوئی جو نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا اس کے علاوہ اس کے پاس۔ تو یہی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے پوری آیت کے اندر اب ان کے باطل عقائد تھے ان کا رد کیا، کہ دیکھیں یہ کیسے اللہ رب العالمین کے اوپر بھی اس بات کا الزام لگاتے ہیں، اس بات کے جو تہم لگاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان احکامات کو کیسے بدلا ہے، کیسے بدلا اللہ پاک نے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اس کے بدلنے کے اندر بھی میں نے حکمت رکھی ہے۔ اور حکمت کیا رکھی ہے میں نے، کہ جو آیتیں ہم بدل دیتے ہیں اس سے بہتر آیتیں اپنی مخلوق کے لیے لے کے آتے، مومنین کے لیے لے کے آتے، مومنین مومنات کے لیے، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، اے میرے بندو تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ پاک آسانیاں دینے کے لیے اللہ پاک نے یہ آیات اتاری، اور آسانی والے اللہ پاک نے احکامات ہمارے لیے دیے۔ تو اللہ رب العالمین کا دیکھیں یہ کرم ہے کہ اللہ پاک نے جو قرآن بھی دیا اور آیتیں پہلے اتاری، اور پھر اس قرآن کے اندر دیکھا کہ میرے بندوں کو مشکلات ہیں، تو مشکلات کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر آیتوں کو بدل کے اللہ پاک نے آسان احکامات دے دیے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کے یہ فیض و برکات ہمیں نصیب فرما، اور اس کی برکات ہمارے زندگی و آخرت دونوں میں اللہ کریم شامل حال فرما، اور اللہ کریم اس قرآن مجید کی برکات سے ہماری دنیا آخرت بہتر فرما، اور ہماری بخشش و مغفرت فرما، اور اس قرآن مجید کے برکات، فیض و برکات ہماری جو نسلیں ان تک منتقل فرما، کل امت تک منتقل فرما، وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔